پہلے جو ہے والدین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے والدین بے شک کافر کیوں نہ ہوں ان کے سامنے اف تک نہ کرو، یعنی وہ کچھ کہیں، وہ اگر غلط بھی کہتے ہیں تو پھر بھی آگے سے وہ جھگڑا نہیں کرو، ان کو سختی سے ان کے پیش نہ آؤ، اونچا نہیں بولو، پیار سے اگر کوئی ایسا نقصان والا کام کہہ رہے ہیں تو پیار سے ان سے بات کرو، اونچا نہیں بولو، اف تک نہیں کرو۔ باقی رہ گیا ان کی خدمت کرنا، یہ اولاد پر فرض ہے، چاہے وہ کافر ہوں۔ آپ کے ابو تو مسلمان ہیں، ان کی خدمت کرنا سب بھائیوں پر فرض ہے کہ ان کی دعا دارو کرنا ہے، کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، پہننے کا، آرام کا، سونے کا، ہر چیز کا خیال رکھنا جو ہے وہ اولاد کے اوپر فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر مسلمان ہیں تو پھر پہلے دیکھیں ان پر بھی، یہ آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے پڑھا ہوگا حقوق و فرائض، فرائض و حقوق کہیں نہیں لکھا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو والدین کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، جب وہ حقوق ادا کر دیں تو پھر اولاد پر فرائض واجب ہوتے ہیں کہ اب جو ان کے فرائض ان کے ذمہ ہیں اولاد بھی ان کو ادا کرے۔ تو ان میں وہی ہے کہ ان کا نان نفقے کا بندوبست کرنا ہے، ان سے پیار سے بات کرنی ہے، ان کو ٹائم دینا ہے، ان کی بات سننی ہے، یہ نہیں کہ ان کو اکیلے کمرے میں بند کر دو جیسے قیدی کو کیا ہوا ہو، یہ نہیں، جس طرح وہ خوش رہتے ہیں اس طرح ان کو رکھنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو باقی رہ گیا بھئی یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہے، تو وہ اس مائی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کئی مہینے گھر نہیں آتے اسماعیل علیہ السلام، تو آپ نے جب پوچھا کہ سناؤ تمہارا گزر گزارا کیسے ہو رہا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، شکار کر کے کوئی لاتے تھے، حالات جو تھے نا گھر کے کچھ تنگ تھے، تو انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ کبھی شکار مل جاتا ہے تو ہمیں کھانا مل جاتا ہے، اور کبھی شکار نہیں ملتا تو فاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ بات کی تو اس پر، کیونکہ وہ نبی کی بیوی تھی، نبی کی بہو تھی، دونوں چیزیں جو تھیں ان کے لیے بھائی عام مخلوق سے اللہ کا حکم زیادہ سخت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کریں، ہر حال میں شکر کریں، اللہ کی شکایت نہ کریں۔ تو اس نے چونکہ یہ ناشکری کی کہ کبھی رزق مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، اس بات سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہ تو نبی کی بہو ہو سکتی ہے نہ ہی نبی کی بیوی رہ سکتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ چوکھٹ چینج کر دو۔ تو دوسری دفعہ جو آپ نے بیان کیا کہ دوسری بیوی نے بالکل ٹھیک کیا، اس نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے ہم بالکل خوشحال ہیں، بالکل خوشی خوشحالی رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح دوسری چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اولاد کے پورے حقوق ادا کرتے ہیں، عام آدمی کی مثال نبی سے نہیں دی جا سکتی کہ بھئی انہوں نے حکم دیا، اب اس میں اب جو دوسرا آدمی ہوگا اس کے لیے جائز ناجائز دیکھنا پڑے گا۔ تو طلاق دینے کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ یہ ہے، پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر اس پر خوش ہے وہ عورت جنتی ہے، چاہے اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی بھی اس سے ہو جاتی ہو، کبھی نماز چھوٹ گئی یا کبھی روزہ چھوٹ گیا تو اس کی معافی، وہ ان کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اور یہ آتے ہیں حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق۔ تو مرد کا اس پر اتنا حق ہے کہ اگر مرد اس پر ناراض ہے، وہ مرد کو خوش نہیں رکھتی، تو سرکار میں وہ عورت دوست کی ہے، اور اس کا شوہر اس پر خوش ہے، یعنی اس اپنے شوہر کو ہر طرح سے جس طرح بھی جو اس کی خواہش ہے اس طرح اس کو خوش رکھتی ہے تو وہ جنتی ہے۔ اور شوہر کے لیے یہ فرمایا
کہ شوہر بھی جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو خوش رکھتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش رکھتا ہے۔ تو دونوں کے لیے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھیں تو دونوں جنتی اور گھر جو ہے وہ بھی جنت ہوگا۔ تو اب جس طرح یہ آج کل کی پڑھی لکھی عورتیں جو ہیں یہ ان کا ماحول صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے یہ سمجھتی ہیں کہ مرد مرد ہے عورت عورت ہے، وہ کماتا ہے تو میں بھی کماتی ہوں۔ جو نہیں بھی جاب وغیرہ کرتی تو وہ گھر کا کام کرتی ہیں، کہتی ہیں یہ تھوڑا ہے جو میں کر رہی ہوں۔ اس طرح نہیں ہے۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر شوہر کی نافرمانی کرے عورت کسی معاملے میں بھی تو پہلے خود سمجھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود سمجھائے، اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر اس کے والدین کو بولے وہ آ کر سمجھائیں۔ اگر والدین سمجھاتے نہیں یا والدین کے سمجھانے سے وہ سمجھتی نہیں تو پھر سرکار کا فرمان ہے کہ پھر اس کو ہلکا مارو، مار کر سمجھاؤ، منہ پر نہیں مارو جس طرح پولیس والے مارتے ہیں، ایسی پوشیدہ جگہ پہ مارو جس پہ چہرہ خراب نہ ہو۔ اگر پھر وہ بھی ہلکا، یہ نہیں کہ ہڈیاں توڑ دو، ٹانگ توڑ دو یا بازو توڑ دو، ایسا نہیں، ہلکا مارو، یعنی پہلے خود سمجھاؤ پھر والدین سمجھائیں، نہیں سمجھی پھر اس کو ہلکا مارو، پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دے دو۔ اور میں حالانکہ مرد کا یہ حق ہے طلاق دے دینا، جائز حق ہے کہ نافرمان عورت کو طلاق دے دو، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے طلاق دینا۔ تو اس طرح یہ جب تک حقوق و فرائض دونوں طرف سے ادا نہیں ہوں گے تو یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ اب کہتی ہوگی کہ یہ ان کا والد ہے یہ خدمت کریں، میں کیوں کروں، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، مسلمانی کے بھی خلاف ہے۔ جو ہے کہ مفتی نے کہہ دیا کہ علیحدہ رہو، اس علیحدگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو رات کو سونے بیٹھنے کے لیے، دن کو سونے بیٹھنے کے لیے علیحدہ کمرہ ہو۔ یہ نہیں کہ بھی وہ کہے بھی میں ریمیار خاں رہتی ہوں تیرے والدین سعد آباد میں رہیں، کہ اس کو علیحدگی نہیں کہتے۔ والدین سے علیحدگی صرف اتنی ہے کہ وہ خلوت میں جب میاں بیوی آپس میں بیٹھیں پیار کریں تو وہ پھر سامنے نہ ہوں، علیحدہ ان کا کمرہ علیحدہ ہو، ان کا میاں بیوی کا علیحدہ ہو، تاکہ وہ آپس کی جو پردے کی باتیں ہیں وہ آپس میں پیار محبت کر سکیں۔ تو اس طرح یہ پھر اور دیکھیں انسان، یہ تو انسان ہیں، پھر فادر لا ہیں ان کے، اللہ تبارک تعالیٰ تو انسانیت کی خدمت، جیسے ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ سرکار کوئی آسان سا راستہ بتا دیں جنت کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ جنت جاؤ۔ آپ دیکھیں کھانا کھلاؤ یعنی عام مخلوق کو، مسافر کو، غریب کو کھانا کھلاؤ تم جنتی ہو جاؤ گے۔ تو اب والدین کو نہ کھلاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، تو والدین کا تو ان سے بیٹا زیادہ حق بنتا ہے، زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کے آپ کے اوپر احسانات کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کرنے والوں پر احسان کرو، کہ انہوں نے جب یہ ہل نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اپنے والدین کے احسان تو یاد کرو کہ جب آپ ہل بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس وقت والدین نے تمہیں پالا ہے۔ اور جب اب والدین کی باری آئی، وہ کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو آپ ان کو پوچھو مت، ان کا خیال نہ کرو، تو یہ تو پھر بھائی دوزخیوں والا راستہ ہے۔ تو اس طرح والدین جو ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھو اپنے حقوق پورے کیے ہیں۔ یہ ایک کیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح کا آیا کہ ایک ماں اور باپ آئے اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں مارا ہے، ان کے سر پھٹے ہوئے تھے، خون جاری تھا، اس نے ڈنڈوں سے مارا تھا، تو اس کو بلاؤ اور سزا دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سپاہی بھیج کر بلایا تو پوچھا بھئی یہ تیرے والدین تیری شکایت لے کر آئے ہیں، تو نے کیوں مارا ہے ان کو؟ تو اس نے کہا
کہ جی انہوں نے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو آپ نے پوچھا تیرے کیا حقوق تھے؟ اس نے کہا جی پہلا حق تو اولاد کا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام جو ہے خوبصورت رکھو، اللہ کے نام پر، نبیوں کے نام پر، اور اچھا نام رکھو۔ انہوں نے میرا نام جھولا جھولا رکھا ہوا ہے۔ اب مجھے شرم آتی ہے جب مجھے لوگ جھولا کہتے ہیں۔ میرا نام عبد الکریم، عبد الرحمن اس طرح کا نہیں رکھا، انہوں نے خوبصورت نام نہیں رکھا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پڑھایا کچھ نہیں، مجھے کلمہ بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی۔ اب مجھے شرم آتی ہے جب لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں تو بالکل مسلمان بھی نہیں ہے صحیح طرح کا، تجھے تو کلمہ نہیں آتا۔ یہ بھی انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اور انہوں نے میرا یہی کیا کہ جب میں بڑا ہو گیا تو یہ ڈانگ مجھے پکڑا دی اور اونٹ چرانے پہ لگا دیا کہ ان کو چرا کے لایا کر۔ جب اونٹ ذرا بھوکے رہ جائیں تو ابا مارتا تھا کہ تو نے اچھی طرح نہیں چرائے، اور مجھے یہی سمجھایا تھا کہ اگر دو اونٹ لڑ پڑیں تو دو ڈانگیں اس کے مارا کر، دو اس کے مارا کر، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا کر۔ اور مجھے کچھ نہیں انہوں نے سکھایا پڑھایا، اور نام بھی میرا اچھا نہیں رکھا، میرا کوئی حق ادا ہی نہیں کیا انہوں نے۔ تو اب صبح جب میں اٹھا ہوں تو یہ میری اماں اور میرا ابو جو تھے یہ لڑ رہے تھے آپس میں، تو میں نے وہی ڈانگ اٹھائی، دو ماں کے سر پہ ماری اور دو باپ کے سر میں ماری، ان کے سر پھٹ گئے۔ وہ ادھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، خون چونے لگ گیا، اور وہ ادھر بیٹھ گیا۔ اب یہ شکایت لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو جس کے حقوق غصب کر لیتا ہے، اگر والدین اولاد کے حقوق غصب کریں تو اللہ ان کے حقوق غصب کر لیتا ہے۔ اس نے ٹھیک کیا، تم نے اس کے حقوق مار لیے، اس نے آپ کے حقوق ختم کر لیے، اللہ نے تمہارے حقوق ختم کر دیے۔ اب دیکھو آپ کے والد نے تو، اب وہ پروفیسر صاحب ہیں تو اس کو پڑھایا ہے، اس کا نام بھی مسلمانوں والا رکھا ہے، اب مکان میں اس کی رہائش ہے، باپ نے اس کو کس قدر پالا پلوسا تربیت کی۔ اب یہ جو آپ کی بھابھی صاحبہ ہیں تو یہ اسکول کالج کی پڑھی ہوئی، یہ سمجھدار نہیں ہے۔ جس طرح علامہ صاحب فرماتے ہیں نا، مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا کہ وہ جان دینے کو بھی تیار ہو گئے کہ اے میرے باپ جو اللہ کا حکم ہے وہ ادا کریں، وہ ادا کریں، جو اللہ کا حکم مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔ تو اس طرح اب ان کو اس طرح کی صحبت نہیں ملتی۔ یہ تعلیم جو ہے ہماری اسکولوں کی، کالجوں کی اور پھر گھروں کے ماحول، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس لیے بچوں میں نافرمانی آ جاتی ہے، خدمتگار نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دوسری حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت جس نے زندگی بھی صحیح طریقے کی نہیں گزاری تھی، بازارو عورت تھی، تو اس کو خیال آ گیا، اس نے توبہ کی اور حج کے لیے روانہ ہو گئی۔ تو راستے میں جنگل سے قافلہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بھئی ایک کتیا ہے اور کنویں پر بے ہوش پڑی ہے۔ تو اس عورت نے سوچا کہ یہ بیچاری پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہے، تو اس نے کوشش کر کے اس کو پانی پلایا۔ قافلہ چلا گیا لیکن وہ اس کام میں لگی رہی۔ کتیا نے جب پانی کچھ پیا، اس کو ہوش آ گئی، آسمان کی طرح منہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ولایت عطا فرما دی۔ اب اس نے دیکھا کتیا نجس مخلوق ہے، اس کی خدمت کی، اس کی زندگی بچائی، تو اللہ نے اس کو ولایت عطا کر دی۔ تو اب یہ اپنے فادر ان لا، مدر ان لا، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ بھائی یہ تو اشرف مخلوق ہیں، پھر ان کے کتنے احسانات ہیں، کتنی جائیداد، گھر، سب کچھ ان کو ہی دے کر جاتے ہیں نا۔ تو اب یہ اس کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ اب پھر ہے کہ اس نے معافی مانگ لی ہے تو معاف کر دینا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے بڑی نیکی معاف کر دینا ہے اور خوش رہنا۔ غصہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو آدمی کی عقل چلی جاتی ہے، یعنی آدمی عقل سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ان کو خام خواہ غصہ آتا ہے تو اس کو پھر ڈپریشن کہتے ہیں۔ اس کی نا دوائی لے لیں دماغ والے ڈاکٹر سے
یہ سمجھانے سے یا کہنے سننے سے نہیں ہوتا، بڑھاپے میں یہ اکثر آ جاتا ہے کہ خام خواہ پھر غصہ آتا ہے، تو اس کی دعائی کرنے سے بالکل سکون ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کو بھی کوئی بھی مرض ہو سکتا ہے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ تو باقی یہ سب چیزیں جو ہیں تو بھائی وہ بھی اب معافی اگر مانگ رہی ہے تو یہ آپ کے والد حق پر ہیں، کیونکہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، تو اب وہ معافی مانگیں، اور اگر نہیں مانگتے تو پھر بھی یہ معاف اگر کر دیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت اجر دیں گے۔ جس طرح دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف والوں نے، آپ تبلیغ کے لیے گئے، ان کو کفر سے نکالنے کے لیے گئے، جنتی بنانے کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے بچے پیچھے لگا دیے، انہوں نے پتھر مارے آپ کو۔ تو اب کیا ہوا، آپ ایک باغ میں بیٹھ گئے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی میں آپ کو مکہ شریف پہنچاتا ہوں، اور ان کو میں دو وادیوں کے درمیان پیس دیتا ہوں، غرق کر دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھیں خود بھی پھر بھی کیا فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے بولو ان کو ہدایت دے دیں، تو مار دیں گے تو تبلیغ کس کو کریں گے۔ انہوں نے معافی نہیں مانگی، سرکار نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا، تو ان کو غرق نہیں کیا۔ تو آپ آگے صبر کر کے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر تو ہم نبیوں والی زندگی گزاریں گے، جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی قصور نہ ہو جائے، تو پھر تو بھائی درگزر کرنا جو ہے سب سے بڑا اس کا اجر ہے، سب سے بڑا ثواب ہے۔ والد صاحب سے بھی خدمت میں عرض کرنا کہ حضور آپ اگر وہ مانگ لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے، وہ بھی جنتی ہو جائیں گے، کہ انہوں نے دیکھیں آدم علیہ السلام نے اب معافی مانگ لی، اپنا جو ان سے خطا ہوئی تھی، دانہ کھا لیا تھا، تو وہ دیکھیں پھر نبی کے نبی ہیں۔ اور ابلیس جس نے اتنی بڑی عبادت کی، اس نے معافی نہیں مانگی، مہلت مانگی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو وہ دیکھیں اب بھی ابلیس ہے، کب سے ابلیس ہے اور ہمیشہ ابلیس رہے گا۔ تو اس طرح معاف کر دینا تو بھائی نبیوں کا شیوا ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں، تو اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو پھر تو ان کا بھی جرم معاف ہو جائے گا، وہ بھی پاک ہو جائیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، بھلا ہوگا ان کا معافی مانگنے میں۔ اگر نہیں مانگتے پھر بھی آپ کے والد معاف کر دیں، اس اپنی بہو کو بھی معاف کر دیں، کیونکہ وہ اب کہہ رہی ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گی، تو یہ دل پہ پتھر تو رکھنا پڑے گا، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے کہ یہ نبیوں والا کام ہے۔ تو میرا خیال ہے سارے آپ کے سوال ہو گئے ہیں، تو اللہ مہربانی کرے، اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی رہ گیا ہو تو پھر دوبارہ ارشاد فرمانا، میں انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔